باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج والسراج المنیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے یہ نعرہ ہماری پہچان ہے یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری نیتوں کی پہچان ہماری حیثیتوں کی پہچان ہماری ذہنیتوں کی پہچان ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان مل کے نعرہ حیدری اور دیگر حیدری رائے تاجیل ظہور یوسف زہرا بلندتر صلوات اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو آگے آ جائے تو یا آگے چٹائی کے ساتھ آ جائے سارے مومن پیچھے والوں سے گزارش آپ آگے آ جائے برادر کچھ نہیں ہوگا آ جائے درود پڑھیے پر محمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے وہ عظیم خالق کہ نہ جس کی ابتدا ہے نہ جس کی انتہا ہے وہ بے جسم ہو کے کچھ جسم والوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ جسم والے بھی اس بے جسم سے بڑا عشق رکھتے ہیں ان دونوں کی محبت اس قدر عروج پہ ہے کہ وہ بے جسم محمود تھا انہیں محمد بنایا وہ اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا وہ فاطر تھا انہیں فاطمہ بنایا وہ محسن تھا انہیں حسن بنایا وہ قدیم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا تمام درود و سلام اللہ کے اس عظیم محبوب خانوادے پر کہ جس
خان وادے کے سردار کو عمران کہتے ہیں، جس کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں، جس کے در پہ آنے والے کو سلیمان کہتے ہیں، جن سے منہ پھیرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ مذہب نہیں، انسانیت ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی چھوٹا سا احسان کرے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو ہوتا ہے نا، اگر غیرت مند ہوگا تو اس کا شکریہ ادا کرے گا۔ چھوٹا سا بھی احسان کرو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ اللہ کہ جس نے بے شمار احسان انسان کے ساتھ کیے، جس نے خود فرمایا خلقت الاشیاء لأجلک وخلقتک لأجلی، میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے اپنے لیے بنایا۔ یہ چیز یہ پرند، یہ دریا، یہ ملک، یہ فلک، یہ عرش، یہ فرش، یہ آفتاب، یہ مہتاب، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ عرض، یہ سما، سب کچھ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان کس کے لیے؟ اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اچھا، اس نے جب سب کچھ آپ کے لیے بنایا، آپ کو اس سے محبت ہوئی یا نہیں؟ اب اس نے بے شمار نعمتیں ہماری جھولی میں ڈال دی، بن مانگے عطا کر دی۔ بڑی نعمت تو یہ کہ وہ چاہتا جانور بنا سکتا تھا، اس نے انسان بنا دیا۔ اچھا، اس سے بڑی نعمت کسی اور نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اس نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اس سے بڑی نعمت اس گھر میں بھیجا جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا ہے۔ محبت کا اظہار کرنے چلے گئے۔ دیکھیں، محبت دو طرفہ ہو تو مزہ آتا ہے۔ ایک طرف سے اظہار محبت ہو اور آگے سے جواب نہ ملے، دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تو بندے کا دل نہیں توڑے گا۔ میں اس سے پوچھتا ہوں، میرا اللہ، یہ جو تو تیری بارگاہ میں آ کے تیرا بندہ تجھ سے اظہار محبت کر رہا ہے، مجھے آپ بتائیے کیا اللہ کا جواب آیا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں؟ کسی کو جواب آیا؟ آپ نے اللہ سے اظہار محبت کیا اور اللہ کی آواز آئی، وہ بندہ تو جو کرتا ہے محبت تو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ کسی کو جواب آیا؟ پیچھے والوں کو لگتا ہے آ گیا کوئی، ہاں ہوں سارے ہلائیں، چلے نہ بولے سارے ہلائیں۔ نہیں بھائی، نہیں، اس طرح ہوتا ہے۔ بولے جواب آیا؟ نہیں۔ اچھا، میں ایک بات عرض کروں، جو محبت کسی لالچ میں ہو نا وہ محبت نہیں ہوتی، جو کسی نقصان کے خوف میں ہو نا وہ بھی محبت نہیں ہوتی۔ اصل میں محبت یا ذات سے ہوتی ہے یا اس کی صفات سے ہوتی ہے۔ یہ سلیقہ محبت تو ہمیں علی نے بتایا، سر سجدے میں رہ کے کہہ رہا تھا، الہی ما عبدتک طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ میرا اللہ گواہ رہنا، میں جنت کے شوق میں تیری عبادت نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف میں تیری عبادت نہیں کرتا، بلکہ
بندوں سے نہیں مصطفیٰ سے کہا اے حبیب یہ جو مجھ سے میری محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں قل ان سے کہہ دے کیا کہہ دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ حبیب تو ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا سمجھ آ گئی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اتباع رسول مانتے ہیں شیعہ صاحبان سب راضی ہے کہ رسول کی اتباع کریں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے اچھا یہ اتباع کیا ہوتی ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ بھی ہم قرآن سے لیں گے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو رسول تمہیں دے وہ لے لو جس سے روکے اس سے رک جاؤ یہ ہے اتباع اتباع کرو گے تو اللہ محبت کرے گا اور اتباع کیا کہ جو رسول دے وہ لے لو جس سے روکے رک جاؤ جنت دیکھی ہے مانتے ہو تو مانتے کیوں ہو جب دیکھی نہیں تو مانتے کیوں ہو رسول نے بتایا ہم نے چپ کر کے مان لیا اتنا صادق اتنا بڑا سچا اس نے کہا ہم نے بھی دیکھے مان لی کہ ہے جبریل کو دیکھا مانتے ہو کیوں کیونکہ رسول نے بتایا چلو سب کچھ چھوڑو اللہ کو دیکھا ہے مانتے ہو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہر جگہ ہے اور یہ یاد رکھیے جب بھی کسی شے کو پہچانا جاتا ہے تو حواس خمسہ کے ذریعے یا آنکھوں سے دیکھ کے یا ناک سے سن کے یا زبان سے چکھ کے یا کانوں سے سن کے یا ہاتھ سے مس کر کے وہ ہے جو نہ دیکھا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے نہ چکھا جاتا ہے نہ مس ہوتا ہے پھر بھی مانتے ہو سارے بتاؤ مانتے ہو جنت دیکھی نہیں مانتے ہیں جبریل دیکھا نہیں مانتے ہیں جہنم دیکھی نہیں مانتے ہیں اللہ دیکھا نہیں تو میں یہ سوال تو کر سکتا ہوں نا بھائی جو محمد بتا بتا کے دیتے رہے وہ تو مان لیا جو دکھا دکھا کے دیتے رہے رسول نے کیا کہا تھا جو رسول دے وہ لے لو ایسا کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا پوری ذمہ داری سے کہنے لگو خالی اللہ اللہ کرنے سے اللہ محبت نہیں کرے گا اللہ اللہ کے ساتھ علی علی بھی کرو اللہ محبت کرے گا ہاں علی کو مولا مانو اللہ محبت کرے گا کیونکہ نبی نے علی کو مولا بنایا حسن حسین کو جنت کا سردار مانو اللہ محبت کرے گا کیونکہ نبی نے منوایا توجہ ہے اچھا اب یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ در حقیقت ہم محبت و رسول میں اتباع رسول کر رہے ہیں کیونکہ نبی نے محبت حسین ہمارے دل میں ڈالی ہم نے اسے قبول کیا اور یہ محبت کے مظاہرے ہو رہے ہیں تو گویا مجلسوں میں آؤ گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا ذکر حسین میں بولو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے نبی نے فرمایا احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے آپ نے غور نہیں کیا آیت کیا تھی اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں ایسے محبت نہیں کروں گا
اتباع کرو. یہاں شرط ہے، یہاں شرط ہی نہیں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. تو یہ کیا وہاں شرط رکھی اتباع رسول کی، یہاں کوئی شرط نہیں رکھی. پتا چلا محبت حسین حقیقت میں اتباع مصطفیٰ ہے. محبت حسین توجہ فرما رہے ہیں. اور میں جیسے محرم کا چاند نکلا تو چاروں طرف ایک بات بڑی مشہور ہو گئی کہ یہ شیعہ علی کو بڑا مانتے، یہ شیعہ حسین کو بڑا مانتے. ایک آہستہ سے فکرہ پڑھو، ویڈیو بن رہی ہے، شاید لائیو بھی چل رہی ہے یا لائیو چل رہی ہے. لائیو جملہ پڑھ لو. ہم نے علی کو نہیں مانا. شیعہ پریشان ہو گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم نے سیدہ کو بھی نہیں مانا، ہم نے حسن کو نہیں مانا، ہم نے حسین کو نہیں مانا. ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے نبی کی مانی ہے. جو ہے بھائی علی نے کب کہا تھا کہ میں مولا؟ یہ تو نبی نے کہا کہ علی مولا. ہم نے علی کو اپنی مرضی سے تھوڑی مانا، یہ تو نبی نے منوایا، ہم نے مان لیا. اور یہ بھی یاد رکھنا، ہم نہ رشتہ داری کی بنا پہ مانتے ہیں، نہ رشتہ داری کی بنا پہ چھوڑتے ہیں. اگر ہم رشتہ داری کی بنا پہ مانتے تو ابو لہب پہ لعنت نہ کرتے. سگا چچا ہے نبی کا، لیکن ہم نے لعنت کر کے بتا دیا ہم محمد کی رشتہ داری کو نہیں مانتے، محمد سے وفاداری کو مانتے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. اگر علی کو اس لیے مانا ہوتا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں تو علی سے زیادہ ہم طالب کو مانتے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں. ہم علی سے زیادہ عقیل کو مانتے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں. ہم علی سے زیادہ جعفر کو مانتے کیونکہ وہ بڑے بیٹے. تینوں پہلے ہیں، علی کا نمبر چوتھا ہے. لیکن پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم علی کو پہلے سے بھی افضل مانتے ہیں، ہم علی کو دوسرے سے بھی افضل مانتے ہیں، ہم علی کو تیسرے سے بھی افضل مانتے ہیں. تینوں پہلے، طالب پہلے، عقیل پہلے، جعفر پہلے، لیکن ہم علی کو تینوں سے افضل. بھائی وہ کیسے؟ کیونکہ نبی نے اوپر والے تینوں میں سے کسی کا بازو بلند نہیں کیا. یہ تو علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. طالب، جعفر، عقیل، تینوں پہلے، علی کا نمبر چوتھا. لوگ کہیں گے بھائی یہ چوتھے نمبر پہ آگے سب سے افضل کیسے ہو گیا؟ تو بھائی جب ایک کم 1,24,000 نبیوں کے بعد آنے والا سب سے افضل ہو سکتا ہے. اچھا چلو، ہماری آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. آخری کتاب کون سی ہے؟ سب سے افضل کون سی ہے؟ خاموش قرآن. 3 کے بعد آ کے سب سے افضل ہو گیا تو جو بولتا ہوا قرآن ہے. علی طالب سے بھی افضل ہے، علی جعفر سے بھی افضل ہے، علی عقیل سے بھی. صلوات پڑھی بر محمد. یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ محبت خدا کو حاصل کیا جا رہا ہے.
ٹھیک، اس پہ سب متفق ہیں نا؟ خدا سے ہم محبت کرتے تھے، خدا نے کہا میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں محبت کروں. اب اتباع کیا، جو رسول نے وہ لے لو. نبی نے شانوں پہ بٹھا کے رسول حسین کو دیا ہے. اچھا آپ نے پڑھا بھی سنا بھی علماء سے کہ نبی کرتے کیا تھے؟ شانوں پہ حسین کو بٹھایا، مدینے کی گلیوں میں چلے گئے. کبھی اس گلی میں کوئی صحابی نظر آیا، فرمایا پہچانو ہاذا حسین. اس گلی میں گئے، پہچانو ہاذا حسین. مدینے کے چوک میں آئے، پہچانو ہاذا حسین. مدینے کے میدان میں آئے، پہچانو ہاذا حسین. تو پتہ چل گیا نا، گلیوں میں آ کے، بازاروں میں آ کے، چوکوں میں آ کے حسین حسین کرنا یہ بدعت نہیں، سنت مصطفیٰ ہے. یہ سنت مصطفیٰ ہے. تو الحمدللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے سنی بھائیوں کا کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے جلوسوں میں شرکت کرتے رہے، کیونکہ وہ سنی ہے اور انہیں پتا ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کی سنت پہ چلتا ہے. نبی کی سنت ہے گلیوں میں آ کے حسین کا تعارف کرنا، کبھی مسجد میں بیٹھ کے حسین کا تعارف کرنا، کبھی حالت سجدہ میں حسین کا تعارف کرنا. نبی سجدے کی حالت میں حسین آ گئے، پشت پہ بیٹھ گئے. اچھا میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، کبھی بھی عزاداری کے نام پہ واجبات ترک نہ کرنا. یہ نہیں کہ صرف عزاداری کرتے رہو اور واجبات کی پرواہ نہ ہو. بعض اوقات مختلف علاقوں میں جانا ہوتا ہے، موازنہ کیا جا رہا ہے کہ عزاداری کرے یا نماز پڑھے، عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے. یہ سوال وہ کرتا ہے جو ان میں سے ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہاں عزاداری چھوٹ جائے یا نماز چھوٹ جائے. اچھا دلیل کیا دی جاتی ہے؟ بھائی مسجد نبوی تھی، نبی آئے، اپنے حسین آئے اور اپنے نانا کے دوش پہ کمر پہ سوار ہو گئے. نبی نے سجدہ بڑھا دیا، حسین قائم رہے، عبادت رکی رہی، لہٰذا عزاداری کرتے رہو، نماز کی کوئی چھٹی. ہم نے کرنی ہے اتباع رسول. کیا کرنی ہے؟ مجھے بتائیے، جب نبی کی پشت پہ نواسا آ کے بیٹھا، کیا نبی نے نماز توڑی؟ اگر توڑ دیتے تو کیا ہوتا؟ عظمت نماز نہ رہتی. کیا سر اٹھایا؟ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ حسین گر جاتے، عظمت حسین نہ رہتی. میرے نبی نے بتا دیا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑو، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑو. دونوں کے ساتھ ساتھ نماز بھی حسین. اچھا مجھے یہ بتائیے، جب نبی کی پشت پہ نواسا آ کے بیٹھا، کتنی مرتبہ تسبیح سجدہ کی تلاوت؟ 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ. اچھا جب حسین نہیں آتے تھے تو کتنی مرتبہ کرتے تھے؟ 3 مرتبہ. آ گئے تو 70 مرتبہ، نہ آتے تو 3 مرتبہ. نبی نے بتا دیا جہاں حسین آ جائے وہاں عبادتوں میں کمی نہیں ہوتی، عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے. عبادتوں میں درود پڑھیے محمد و آل محمد. وہاں عبادتوں میں اضافہ ہوتا ہے. سامعین گرامی قدر، ان مسجدوں کو آباد کرو، یہ حسینیت کی فتح کا اعلان ہے. کبھی کہیں تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے ہوتا. نہیں، جیت ہار کا تعلق مرنے یا مارنے سے نہیں ہوتا، مقصد سے ہوتا ہے. مقصد زندہ، مرنے والا بھی زندہ. مقصد مردہ تو مارنے والا بھی مردہ. اب دیکھنا چاہتے ہو کہ کربلا میں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے؟ پھر یزید کا بھی مقصد دیکھو، حسین کا بھی مقصد دیکھو. یزید کیا چاہتا تھا؟ بے حیائی عام ہو جائے. کیا چاہتا تھا؟ شراب عام ہو جائے.
کیا چاہتا تھا؟ آزانیں مٹ جائے. کیا کہتا تھا؟ نماز مٹ جائے. حسین کیا چاہتے تھے؟ آزان بھی حق، نماز بھی حق، حیا زندہ باد، غیرت زندہ باد. تو پتہ چلا اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ کربلا میں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے. سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ. سنو آزان تو سمجھو اتباع رسول کریں. اچھا، یہ نبی کے بارے میں قرآن نے سورہ آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول. یہ محمد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ رسول. یہ جملہ شاید بچوں کو سمجھ میں نہ آئے. یہ وما محمد الا، اگر آپ کا دل ہو تو میں الا سمجھا دوں آپ کو. پریشان نہیں ہو جانا، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ مشکل کشا کے صدقے میں بات آسان الفاظ میں اپنے کہہ دوں. الا حرف استثناء ہے، یعنی جب بھی کسی فقرے میں الا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الا سے پہلے جو حکم بیان ہو رہا ہے الا کے بعد آنے والا اس حکم میں شامل نہیں ہے. الا کو اردو میں کہتے ہیں سوائے. کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں کہوں پورا علاقہ امام بارگاہ میں آ گیا سوائے شاہ صاحب کے. اب جب میں نے سوائے شاہ صاحب کے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے آنے والوں میں شاہ صاحب. سمجھ آ گئی؟ سوائے کو عربی میں کہتے ہیں الا. جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. اب یہ جو کہا تھا نا کوئی معبود نہیں، ان میں سارے آ جاتے ہیں. جب اللہ کے بعد اللہ کہہ دیا تو اللہ ان میں نہیں ہے بلکہ اللہ وہ ہے کہ جو معبود ہے. لا الہ الا اللہ. ایک اور اللہ بتا دوں آپ کو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کہہ رہا ہے مجھے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. پتہ چلا یہ وہ بندے ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں. اللہ سمجھ میں آ گیا؟ پیچھے والوں نہیں، میں اور مثال دیتا ہوں، جب تک آپ بولیں گے نہیں میں مثالیں دیتا جاؤں گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، حبیب ان سے کہہ دے میں کچھ بھی نہیں مانگتا، جاؤ مرضی کرو، عیش کرو، جاؤ، تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں. الا المودۃ فی القربى، اگر مانگ رہا ہوں تو بس اپنے پیاروں کی مودت مانگ رہا ہوں. تو پتہ چل گیا نا، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد سب کچھ. ایک اور اللہ بتاؤں، شاہ وردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح، اللہ علی. جبریل کہتا رہا کوئی مرد نہیں سوائے علی کے. کیا اور کوئی مرد نہیں تھا؟ بتا جبریل، یا جبریل کیا تجھے نہیں معلوم کہ اور مرد ہے یا نہیں؟ اتنی داڑھیوں والے بڑے تھے. پتا چلا داڑیاں رکھ کے مرد بننا اور ہے، میدانوں میں مرد بننا اور ہے. اور یہی وجہ ہے کہ شب خیبر میرے نبی نے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. پتا چلا داڑھی رکھنا مردانگی نہیں، علم اٹھانا مردانگی ہے. تو پورے مدینے میں علم جس مرد میدان کے ہاتھوں میں آیا اسے علی کہتے ہیں.
بندے مجھے آنکھوں سے داد دے رہے ہیں اور مجھے ان کی یہ داد اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ. دعا فرمائیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی تلوار نہیں. کیا اور کوئی تلوار نہیں تھی؟ بھائی ان تلواروں کا کیا فائدہ جو کہ آپ سے باہر ہی نہ آئے. کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. ایک مرتبہ مالک اشتر نے مولا امیر سے کہا تھا یا مولا دیکھیے آپ کی تلوار نے بھی اتنے مارے جتنی میری تلوار نے مارے تو دونوں کی تلواریں برابر ہو گئی نا. علی فرماتے مالک آئندہ یہ بات نہ کرنا کیونکہ جب تیری تلوار چلتی ہے نا وہ نہیں دیکھتی آنے والا آگے کون ہے. میری تلوار اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے جس کی 7 نسلوں میں ایک بھی مومن آنا ہو. لا سیف الا ذوالفقار. لا الہ الا اللہ. اللہ سے پہلے کوئی معبود نہیں. اللہ کے بعد اللہ معبود ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ سے پہلے گھاٹا نقصان. اللہ کے بعد فائدہ. الا المودۃ فی القربى. اللہ سے پہلے میں کچھ نہیں مانگتا. اللہ کے بعد مودت مانگتا. لا فتح الا علی. کوئی مرد نہیں سوائے ایک اور اللہ پڑھوں. جب بڑے گھر میں سیدہ نے چھوٹا گھر بنایا نہیں. جب مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنایا. جب ایک بطول کی چادر کے سائے میں 5 محمد اکٹھے ہو گئے. جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا فرمایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے اس کا بابا ہے اس کا شوہر ہے اس کے بیٹے ہیں. اب تو یہ بنتا تھا جو سب سے بڑا تھا اس کے ذریعے تعارف ہوتا. میرا اللہ حق یہ بنتا کہ تو رسول کے ذریعے تعارف کرواتا. آوازیں تو ادھر کہ تو دیکھ نہیں رہا کہ چادر کے نیچے میرا نبی کہہ رہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ میری اہل بیت ہے یہ میری اہل بیت ہے. نبی بتا رہے ہیں اہل بیت کا تعارف. میں نے عرش پہ فاطمہ کے ذریعے تعارف کروا کے بتا دیا کہ اہل بیت کا تعلق رسول کی رشتہ داری سے نہیں بطول کی رشتہ داری سے. ہم تلاش کریں اللہ. کیا تلاش کریں؟ اب آپ جہاں اللہ آئے گا مجھے روکیے گا. وہاں اللہ نے 5 تن کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء. میں نہ چرند بناتا نہ پرند بناتا نہ دریا بناتا نہ ملک بناتا نہ فلک بناتا نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا نہ آفتاب ہوتا نہ مہتاب ہوتا نہ جنگل ہوتے نہ پہاڑ ہوتے کچھ نہ ہوتا اگر سے نہ ہوتے. اس کا مطلب ہے اگر یہ سب کچھ ہے تو 5 تن کے صدقے میں ہے. تو یہ میں دے رہا تھا مثالیں. اصل میں میں نے آیت سمجھانی تھی وما محمد الا رسول. یہ محمد نہیں بلکہ کیا ہے؟ سارے بولو یار کوئی ٹیکس لگا ہوا ہے یہاں بول رہے ہیں. صلوات پڑھے نا سارے. یہ محمد نہیں بلکہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میرے نبی کے بارے میں اللہ رشتہ نہیں منوا رہا عہدہ منوا رہا. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ جو یہ میرا حبیب تمہیں دے رہا ہے یہ عبداللہ کا بیٹا دے رہا ہے. نہیں میرا رسول دے رہا ہے. اس کی بات کسی عام بندے کی بات نہیں رسالت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی نبی کرے وہ عبداللہ کا بیٹا نہیں کر رہا وہ آمینہ کا لال نہیں کر رہا وہ اللہ کا رسول کر رہا. مجھے بتاؤ کیا ابو جہل میرے نبی کو نہیں مانتا تھا؟
صادق نہیں کہتا تھا، امین نہیں کہتا تھا، عبداللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا، آمینہ کا لال نہیں مانتا تھا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ بھائی صادق بھی مان رہا ہے، امین بھی مان رہا ہے، عبداللہ کا بیٹا بھی مان رہا ہے، پھر بھی جہنم۔ بابا جی پکا فیصلہ، ابو جہل جہنم میں پکا، یعنی اس علاقے کے بزرگوں نے فیصلہ کر لیا، بے شک عبداللہ کا بیٹا مانتا رہے، بے شک صادق و امین کہتا رہے، مگر جائے گا جہنم میں، ایسا ہی ہے، جہنم میں جائے گا۔ تو پتا چلا وہ محمد بن عبداللہ مانتا تھا، محمد رسول اللہ نہیں مانتا تھا۔ جو عہدہ اللہ عطا کرے وہ عہدہ ماننا ضروری ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، اسی طرح علی کو بھی علی شبنو ابھی طالب مان لینا کافی نہیں، علی شب ولی اللہ ماننا ضروری ہے۔ رسالت عہدہ، نبی نے فرمایا یہ محمد نہیں بلکہ کیا ہے؟ رسول۔ اب رسول جو کرے در حقیقت وہ رسالت کا کرنا، رسول جاگے تو سمجھو رسالت جاگ رہی ہے۔ درود پڑھی بر محمد والے۔ قبلہ کا آنا ہی میرا جان۔ محمد جو کہے در حقیقت رسالت کر رہی ہے، رسالت کہہ رہی ہے۔ توجہ، اختتام میں پہنچ گیا۔ محمد اگر اٹھے تو یہ محمد نہیں اٹھ رہا، رسالت اٹھ رہی ہے۔ محمد جاگے تو یہ محمد نہیں جاگ رہا، رسالت جاگ رہی ہے۔ محمد سوئے تو یہ محمد نہیں سو رہا، رسالت سو رہی ہے۔ محمد کسی کو اپنے بستر پہ سلائے، یہ رسالت سنا رہی ہے۔ اور اگر کسی کی آمد پہ اپنی مسجد چھوڑ کے کھڑا ہو جائے تو یہ باپ کھڑا نہیں ہو رہا، یہ رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر محمد کسی کو اپنے شانوں پہ سوار کرے تو یہ نانا سوار نہیں کر رہا، رسالت سوار کر رہی ہے۔ تو یاد رکھنا، ابو طالب کے گھر میں یہ جو بھتیجا بنتا رہا، یہ بھتیجا نہیں بنتا رہا، رسالت بنتی رہی ہے۔ اتباع رسول کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک، تو اتباع رسول یہی ہے، واجبات ادا کرو، محرمات سے بچو۔ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا تھا، کبھی بھی عزاداری کو اور نماز کو آپ اس میں نہ ٹکراؤ۔ عزاداری اور حقیقی عزادار وہی ہے جو نمازی ہے، اور حقیقی نمازی بھی وہی ہے جو عزادار ہے۔ یہ مجلسیں ہمیں اللہ کے گھر تک لے کے آتی ہیں۔ ان مجلسوں میں حسین کی نماز سنائی جاتی ہے، پھر مسجد میں وہی نماز پڑھ کے بتائی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے مجلس حسین میں آنے والوں، رہے اتنا خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تمہارا حسین سے، مسجد نہ کرے شکوہ تمہارا حسین سے۔ بچ گئی مسجدیں، بچ گئی نمازیں، اجڑ گیا بطول کا گھرانہ۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ علامہ سید علی نقی نقل رحمۃ اللہ علیہ کے سید فرمایا کرتے تھے، کربلا میں مرنا آسان تھا، کربلا کے بعد جینا بڑا مشکل تھا۔ یہ پوچھو سجاد سے، منحال دیکھتا تھا نا، دن ہوتی ہے، دن ہوتا ہے میرا مولا روتا ہے، رات آتی ہے میرا مولا روتا ہے،
رو کے کہنے لگا مولا اتنا کیوں روتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا میرا حال یعقوب کی نظروں سے ایک یوسف غائب ہوا تھا، میرے 72 یوسف مارے گئے۔ تڑپ کے کہنے لگا مولا معاف کیجیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے، مولا حمزہ شہید ہوئے، دادا علی شہید ہوئے۔ سجاد نے تڑپ کے کہا منہال نہ خود رو نہ مجھے رلا، تو نے انصاف نہیں کیا، مجھے بتا بے شک شہادت ہماری میراث ہے لیکن ماؤں بہنوں کو بازاروں میں لے کے جا، زینب جیسی پھوپھی کو شرابیوں میں لے کے جانا، کیا یہ بھی سجاد کی میراث ہے؟ عزاداروں جب تک زندہ رہے میرے مولا روتے رہے۔ منہال پوچھتا نا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ میرے مولا ایک ہی فکرہ کہتے تھے الشام الشام الشام۔ منہال تڑپا اور تڑپ کے کہنے لگا مولا کیا کوفہ والوں نے دکھ نہیں دیے؟ یہ شام میں کیسا دکھ تھا جو آپ کو آج تک نہیں بھولا؟ امام فرماتے تھے کوفہ والوں نے بھی بڑا ستایا ہے لیکن شام والوں نے وہ درد دیے میں قبر کی دیواروں تک نہیں بھولوں گا۔ سنو کہ عزادارو کوفہ کا درد کیا تھا اور شام کا درد کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ، اجڑا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار سے ہوتا ہوا یہودیوں کے محلے میں پہنچا، ایک منادی نے ندا دی یہودیوں تمہیں یاد ہوگا علی نے تمہارے بڑوں بڑوں کو مارا تھا، آؤ جس نے علی کا بدلہ لینا ہے آج علی کی بڑی بیٹی تمہاری مہمان بن کے آئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ اعلان ہونا تھا، کوفہ کی عورتیں آگ لے کے پتھر لے کے اپنے چھتوں پہ چلی گئی، کوئی آگ پھینکتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ گر گیا، میرے ہاتھ بدے ہوئے تھے، میں کہتا رہا لوگوں میرا سر جل رہا ہے، کسی نے پرواہ نہیں کی۔ امام فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں کھجوریں صدقے کی لے کے ہمارے اوپر پھینکتے تھے۔ میری پھوپھی نے بچوں سے کھجوریں لے کے کہا کوفہ والو صدقہ تو علینا حرام، ہمیں پہچانو ہم نبی کی اہل بیت ہیں، ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے، اجرکم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں یہ کوفہ کا درد تھا، یہ سجاد بھول گیا، لیکن شام کا درد ایسا ہے سجاد مرتے دم تک نہیں بھولے گا۔ میں جملہ پڑھنے سے پہلے ایک دعا کروں گا، سید ہوں سارے آمین کہنا۔ دعا کرو کوئی سید غیرت مند اپنی پردہ دار بہنوں کو لے کے کبھی کچہریوں میں نہ جائے، خدا جانتا ہے مرنے سے پہلا مر جاتا ہے۔ عزادارو اللہ نہ کرے اگر کچہری میں چلا جائے وہ وکیلوں سے کہتا ہے میری پیشی کا وہ ٹائم رکھنا جب عدالت میں بھیڑ نہ ہو۔ اب مجھے بتا سجاد پہ کیا گزری ہوگی، کوئی شرابی ناچ رہا تھا، کوئی ڈھول بجا رہا۔ اجرکم اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں شام کے بازار سے ہوتا ہوا ہمارا قافلہ جب دربار یزید تک پہنچا، منظر کیا تھا، ایک ایک رسی میں 12 گلے تھے، یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا، پاس ایک دست تھا، وہاں میرے بابا کا کٹا ہوا سر تھا، یہ کمینہ شراب پیتا تھا، جو بچ جاتی تھی میرے بابا کے چہرے پہ ڈالتا تھا اور کہتا تھا حسین اسی شراب کو تیرے نانا نے حرام کیا۔ یہ کمینہ خزران کی چھڑی اٹھاتا تھا، کبھی بابا کے دندان مبارک پہ مارتا۔ سجاد فرماتے ہیں یہاں تک میں صبر کرتا رہا لیکن ایک منظر ایسا آیا سجاد کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، میں نے موت کی دعا مانگی مجھے معاف کرنا سیدو اے سیدو۔ یہ کمینہ شراب پی کے اشارہ کر کے
کہتا تھا ان میں علی کی بڑی بیٹی